وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 637 آیت نمبر 17. آج کا موضوع زندگی کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 17. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور میں ان کے دائیں سے بھی ان پہ حملہ آور ہوں گا اور ان کے بائیں سے بھی. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. یہ دیکھیں، اس تمام مضمون کو ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی ایک محض قرآن کا تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے نا کہ ہم اس کو بس ایک متبرک کتاب سمجھتے ہیں، اور بہت ہی ایک شرمناک سلوک ہے ہمارا. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، بہت ہی شرمناک سلوک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ. یعنی قرآن پر ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ آپ دیکھیں، بس یہ ایک جملہ ہے، اس پہ آپ ذرا دیکھیں کہ آیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ان کی تربیت ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اسی پہ بات کی ہے کہ بھئی تم آخرت کے لیے کوشش کرو، ورج الیوم الآخر. لیکن ہم تو دنیا کے لیے، ہماری تو ساری کوششیں دنیا کے لیے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس قرآن سے کوئی اور مجھے تو دیکھیں، میری تو پورا یقین ہے کہ آج کا مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کتاب ہدایت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا ثبوت میں آپ کو اپنے درس، یعنی کوئی بھی درس ہو، درس قرآن ہو، لیکن اس کے ویورشپ نہیں ہے. عام طور پہ میرے درسوں کو دیکھ لیں، 3 مہینے ہو جاتے ہیں، نو ویوز. کافی میں دیکھتا رہتا ہوں نا اپنی، ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی جو ایفرٹ ہے پھر دیکھتا بھی ہے اور کہ اس کے کیا نتائج ہو رہے ہیں. تو نتائج 0 ہیں.
میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کیا پیش کر رہا ہوں؟ میں تو قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہاں اگر اس میں کوئی میرا ذاتی مفاد ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا مفاد ہے آخر میرا ذاتی جو میں آپ کے سامنے لگا ہوں اور یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، اور ہے ایسا کہ ہم دنیا کے زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو اس پر ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دیکھیں آج تک میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے حقیقی ہم آگاہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چلو ایک کلمہ جو ہمارے دین کی بنیاد ہے اس کو تو ہم سمجھ لیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے تو بس زبانی، آپ کو اگر زیادہ ہے تو بس زبانی آپ معنی سنا دیں گے کہ یہ معنی ہے، لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس کلمے میں کیا ہے۔ اگر وہ آپ جان جائیں اور اس کلمے کو اپنے عمل میں لے آئیں تو آپ تو پھر جنتی ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے حقوق ادا کر دیے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ہم تو کسی بھی چیز کا نہ حق جانتے ہیں نہ ہم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری تمام ایفرٹس، کوششیں دنیا کے لیے وقف ہے۔ آپ خود دیکھ لیں آپ کی کیا منصوبے ہیں دنیا میں رہنے کے، آپ کی کیا امیدیں ہیں، آپ کی کیا آرزویں ہیں، کیا آپ کی خواہشات ہیں۔ ساری خواہشات کا آپ کا تعلق دنیا سے ہے۔ میں، میری بیوی، میرے بچے اور بس میرا گھرانہ، مائی فیملی اینڈ دیٹس آل۔ آپ کی تو کوئی فیملی نہیں ہے، نہ کوئی بچہ آپ کا ہے۔ یہ تو ظاہری طور پہ کوئی ایک وہ لگا دیے ہیں یہ آپ کے ساتھ، لیکن آپ تو اکیلے جائیں گے، اکیلے آئے ہیں اور اکیلے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہاں ایسا دل لگا دیا ہے کہ اور کسی طرف آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، قرآن کو ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ یعنی سنتے تو بعض لوگ سنتے ہیں لیکن وہ اس سے عبرت لینے کے لیے یا ہدایت کے لیے نہیں سنتے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، ثم لآتین، یہ شیطان نے چیلنج دیا ہے اللہ کو میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، کہ میں اس شخص کو، اب وہ میں گزشتہ درس میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں اپنا نام لیا تھا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اکثر وہ ہوتی ہے نا حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، کہیں بھی حلف برداری، تو وہ میں تو ہر جگہ اپنا اپنا نام لیتے ہیں۔ مطلب فوجی اگر حلف اٹھا رہے ہیں تو میں اپنا، ان کو کہا جاتا ہے اپنا اپنا نام لو۔ اور یہ فوجیوں کے ساتھ میرا تھوڑا سا وہ کچھ سال تک وہ رہا ہے، ان کے کیڈٹس وغیرہ، تو ویسے ہی ایک میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو کیڈٹ جو ان کے ہوتے تھے تو وہ اپنا اپنا نام لو، اپنے باپ کا نام لو، اس طریقے سے ان کا وہ حلف نامہ ہوتا تھا۔ جو فوجی پاس آؤٹ ہوتا تھا نا، اور ان سے جو مولوی صاحب جو وہ لیتے تھے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، اپنا اپنا نام لو اور اپنے باپ کا نام لو، تو فوجیوں کا اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہرحال عام طور پہ یہ جو اور قومی اسمبلی میں ممبران حلف اٹھاتے ہیں یا جو بھی، میں تو پھر سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنا نام لینا ہے۔ تو یہاں جو ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کا ایک وجود ہے اور آپ اپنے ذمہ دار بھی ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کے بھی ذمہ دار ہیں، آپ کی کوئی رعایا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سے پوچھا جائے گا، اگرچہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے لیکن پوچھا تو جائے گا۔ تو یہاں یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 17 جو ہے یہ بالکل آپ کے خلاف شیطان نے چارج شیٹ پیش کی ہے رب تعالیٰ کے حضور، کہ اللہ تعالیٰ میں اس انسان کو، میں اپنا نام لیتا ہوں افضال، آپ اپنا نام لیں اور سمجھیں کہ یہ میرے لیے چارج شیٹ ہے۔ یہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، جس کو وہ مانتا تھا
رب سے دیکھیں، رب کی ربوبیت سے اس نے انکار نہیں کیا تھا، رب اللہ کو وہ رب کہتا تھا اپنا، لیکن اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ تو اس نے یہ میرے خلاف روز ازل یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں اس کو، اور یہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو میں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ نہیں پائیں گے، لا تجد اکثرہم شاکرین۔ بڑے خطرناک اس کا عزم اور ارادہ ہے سامعین کرام، اور یہ آپ کے لیے ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے قول کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے شکر گزار نہیں ہیں، ہم میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہیں، ہم میں سے اکثر کی منزل اللہ نہیں ہے، ہم میں سے اکثر کا محبوب خالص اللہ نہیں ہے۔ محبوب تو ہمارے ہیں، لیکن وہ تو دنیا کے محبوب ہیں۔ آپ کو تو اپنی زندگی عزیز ہے، اپنی مرضی عزیز ہے۔ آپ میں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں نا، گھر میں بیٹھے ہوئے جو خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، وہ بس یہ اکثر یہ رنجش ان میں کیوں ہوتی ہے؟ بیوی میں کی وہ عادی ہوتی ہے، شوہر اپنا میں کا، تو لڑائی ہوتی ہے، چپ تو کوئی نہیں ہوتا۔ شوہر ایک بات کرتا ہے تو بیوی کے پاس بس اس کا جواب موجود ہوتا ہے، یا بیوی بات کہتی ہے تو شوہر فوراً اس کو جواب دے دیتا ہے۔ یہی میں جو ہے نا، یہ آپ کو لے ڈوبتی ہے۔ اور یہ تو دنیا کے جھگڑے یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ اصل تو آپ نے میں لگائی بھی ہے، میں کی رٹ اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ آپ کو فرما رہا ہے کہ تم میری بندگی کرو، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ آپ کو رب کہہ رہا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا معبود تو اے اللہ، یعنی زبان حال سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا نفس تو ہے، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے جو مجھے نفس دیا ہے وہ میرا معبود ہے، وہی مجھے محبوب ہے، میں تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ تو مجھے اپنی جان سے پیارے نہیں ہیں، نہ اپنی جو چیزیں یعنی جن سے میں محبت رکھتا ہوں وہ مجھے محبوب ہیں، آپ تو مجھے محبوب نہیں ہیں، آپ نہ میری منزل ہیں، نہ میں آپ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہم زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں، اور بہت غلط کہہ رہے ہیں، بہت شرمناک بات ہے اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں زبان حال سے۔ دیکھیں، لفظ شیطان کی بندگی کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا، حالانکہ ہم سب شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں واضح طور پہ کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے راستے پر مت چلو۔ ہم تو شیطان کا کیا راستہ ہے؟ میں نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ تیرا حکم نہیں مانتا، میں اپنی کروں گا تیری نہیں کروں گا۔ شیطان کا تو یہ کہنا تھا، اس نے ایک حکم سے انکار کیا تھا، ہم ہزارہا احکامات کو اپنے جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں۔ یہ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک واضح بات بتاؤں کہ یہ ہم نے اجتماعی طور پہ یہ عہد کر رکھا ہے اللہ سے، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ نہ آپ ہماری منزل ہیں، نہ قرآن میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج آپ کا نصاب تعلیم جو ہے پاکستان، اس میں قرآن نہیں ہے۔ جو 15-16 سال آپ لڑکے کو تعلیم دیتے ہیں یا لڑکی کو، وہ قرآن سے لا علم ہوتا ہے، قرآن فہمی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے قرآن لفظی طور پہ پڑھا بھی دیا۔ آج یہ مدرسوں میں سے جو لڑکے آ رہے ہیں وہ مومن بن کے تو نہیں نکل رہے، وہ تو کتاب پڑھ لی تو بس وہ کتاب کے الفاظ پڑھیں اس نے۔ جو پڑھانے والے ہیں وہ صاحبین قرآن تو نہیں ہیں، جو پڑھانے والے ہیں مدرسوں میں۔ قرآن تو ایک نور ہے، اس کے لیے تو نور والا چاہیے اس کے بیان کے لیے۔
وہ ساری آپ دیکھ لیں، آپ بعض تفسیروں میں دیکھ لیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ گرامر ہے، اس کی یہ گرامر ہے، اور یہ جمع واحد، اور یہ وہ، بس محض قرآن کے بعض میرے اس وقت جو میں سنتا رہتا ہوں، بعض اوقات میں سنتا ہوں کہ صرف قرآن کے یعنی بعض بین الاقوامی جو خطیب ہیں، جس کا میں نام نہیں لیتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو پڑھ لو، عربی سیکھو اور قرآن کو پڑھ لو۔ تو جناب ہم سے زیادہ تو عربی تو جو اہل عرب ہیں کروڑوں کی تعداد میں، وہ تو صاحب قرآن، مطلب وہ تو عربی کی زبان ہے، تو وہ کون سے مسلمان ہیں؟ سب سے زیادہ گمراہی تو ادھر ہی ہے، اہل عرب میں، جو قرآن کو جانتے ہیں۔ تو قرآن کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، پھر اس کی جو راستہ ہمیں بتاتا ہے اس پر چلنا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں میری باتوں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں ایک تو یہ ہے کہ جذبات پہ میں نہیں بولتا، اور اللہ کا فضل ہے کہ جو بھی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں اس پہ میں یعنی اس کو میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، الا یہ کہ مجھ سے غلطی سے کوئی ایسا جملہ اگر نکل جائے، لیکن باتیں میں ساری سوچ سمجھ کی کرتا ہوں۔ قرآن کو لفظی طور پر پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا، ہم نے اس کو کافی سمجھا ہوا ہے۔ ناظرہ آپ دیکھ لیں، میں مانتا ہوں کہ آپ کی نظر میں خود بھی آپ ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، پیسے دے کے پڑھاتے ہیں لیکن پڑھا لیتے ہیں آپ جیسے تیسے کر کے، لیکن جب آپ کا بچہ ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے بس کتاب بند، ختم۔ پھر تو قرآن کو وہ بچہ نہیں اٹھاتا، نہ آپ اٹھاتے ہیں، اور اٹھا بھی لیا اور پڑھ بھی لیا تو فائدہ کیا؟ قرآن تو ایک راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ آپ تو آلریڈی ایک راستے کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے، دنیا کے راستے پر، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر آپ سب لوگ چل رہے ہیں اور اس پر خوش ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ قرآن میں لکھا ہے، میں جناب اپنے آپ سے تو بات کر ہی نہیں رہا، آپ سے میں کیا اور میری بات کیا، بات تو قرآن کی ہے، اللہ کی بات جو ہے وہ سچ ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ آیت نمبر 17 کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ چیلنج آپ کے خلاف شیطان نے پیش کیا تھا روز ازل، اور آج جب آپ پیدا ہو گئے، ظاہر ہے کہ آپ ہمیشہ سے تو نہیں تھے، آپ 100 سال پہلے بھی نہیں تھے، آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو یہ آیت آج آپ کے لیے ہے۔ بچے تو عام طور پہ میرا درس نہیں سنتے، ظاہر ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، بالغ ہیں، مرد و خواتین، وہی سن رہے ہیں، اور کیونکہ میرے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں سننے والے، کیونکہ میں کوئی قصے کہانیاں تو بیان نہیں کرتا، قرآن ہے اور قرآن میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یعنی ہر طریقے سے میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور دیکھ لینا اللہ یہ بندہ جو ہے یہ تیرا شکر گزار نہیں ہوگا، تو اس کو اپنے لیے بنا رہا ہے کہ یہ تجھ کو منزل بنا کے تیرے راستے پر چل کر تجھ تک پہنچے اور شکر گزاری کی زندگی اختیار کر لے، اکثر کو تم آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، دیکھیں یہ چیلنج تھا اور وہ آپ سچ کر رہے ہیں، آپ ناشکری کے راستے پر ہیں، ہم تو شکر گزار بندے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اس میں دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا اس آیت نمبر 17 میں کہ دیکھیں شیطان کب تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ بات بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک اس کی کوشش ہوتی ہے،
ظاہر ہے کہ شیطان ایک قوت ہے، اس کے بارے میں ایک مضمون بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شیطانی قوتیں ہیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں، اور جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی رہا کریں گی۔ ہاں، اس کے اثرات بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ شیطانی اثرات ہوتے تو ہیں، وہ اپنے حملے تو کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ مومن جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا رہتا ہے۔ وسوسہ آتا ہے، یہ ریجیکٹ کرتا ہے، وسوسات آتے ہیں، ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ جتنا بھی آپ اللہ کے قریب ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اتنا شیطان کے حملے آپ پر کم ہوں گے۔ اس کی ابھی بات ہوگی، یعنی الا عبادک منہم المخلصین کے الفاظ ہیں، یہاں میرے خیال سے اس میں نہیں ہے، ہاں یہاں پہ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ ہے، اور یعنی کافی جگہ ہے، الا عبادک منہم المخلصین، یعنی شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھیں میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تیرے جو خاص بندے ہیں ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا، کوئی وار کارگر نہیں ہوگا، میں وار تو کروں گا لیکن کارگر نہیں ہوگا۔ ہم پہ تو دیکھیں شیطان نے وار کیے ہیں، وہ کارگر ہیں، اور ہم دراہے دنیا میں شہید ہو گئے، یعنی ہم نے شہادت پیش کر دی ہے اور ایمان لے آئے ہیں دنیا پہ، اور شیطان کی باتوں پر ہم نے یقین کر لیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو آج ہم بے حیا ہو گئے ہیں اور ڈرتے ہیں ہم، یعنی باطن کو مقصود بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں دنیا کو ہم کامیابی کی جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بلائے عام ہے سامعین کرام، میں آپ کو یہ بلائے عام کا لفظ میں بعض اوقات استعمال کرتا ہوں، یہ ہماری فقہ میں یہ اصطلاح ہے، جو مفتی حضرات ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ کو بھی واقف ہونے بلائے عام۔ بعض اوقات یعنی مفتی حضرات جو ہیں تو بلائے عام کی وجہ سے ایک مسئلے پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث میں جس کی وضاحت کے ساتھ وہ ممانعت نہیں ہوتی یا حکم نہیں ہوتا، تو اس کو، اور مفتیوں نے اپنے اجتہاد سے ہمیں حکم دیا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ اپنے احکامات واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ بلائے عام میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بلائے عام سب لوگ۔ تو خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطان یہ اب بلائے عام ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں یہ آیت نمبر 17 جو ہے، اس کو ذرا آپ سنجیدہ طور پہ لیں تو یہ شیطانی حملوں کے یا تو آپ شکار ہو چکے ہیں یا آپ ان سے بچ نکلے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے نہیں ہوتے وہ شیطانی جال میں آ جاتے ہیں سامنے کرام۔ جو اللہ کے خالص اور مخلص بندے نہیں ہوتے نا، یعنی جو ہمت نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے اور کوشش نہیں کرتے، تو پھر وہ کمزور رہ جاتے ہیں روحانی لحاظ سے، ان پر شیطان کے وار کارگر کرتے ہیں۔ شیطان جلدی یعنی وہ شیطان جلدی ان کو ٹریپ کر لیتا ہے، دنیا کے ایک دھوکے میں ڈال لیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا طور پہ منع بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور،
اور دھوکے میں نہ ڈال لے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ تو ہم تو دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کی زندگی کے دھوکے میں ہم آ گئے، اور وہ دھوکے باز نے ہمیں دھوکے میں ڈال لیا ہے سامنے کرام۔ اور یہ اگر آپ مضمون دیکھیں، ایک بڑا طویل اور بڑا دل خراش مضمون ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا تھا کہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ کتاب و ہدایت دے کے اللہ تعالیٰ نے، آیت کا ترجمہ بھی پیش کر رہا ہوں، کتاب و ہدایت دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا تھا کہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ آج وہ ادیان باطل ہم پر غالب ہے، کتنی شرمناک بات ہے۔ وہ ادیان باطل جو ہے آج تو دیکھیں اللہ کا اس طریقے سے ہم پر عذاب ہے کہ یہودی جو کہ مغضوب علیہ قوم ہے، عیسائی جو کہ گمراہ ضالین قوم ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دیا ہوا ہے اور وہ ہم پر غالب ہیں اور ہمیں پیٹ رہے ہیں۔ مسلمان آج پٹ رہا ہے دنیا میں، مسلمان ہے ہی نہیں جو برائے نام بچا ہے۔ مسلمان کو تو کوئی پیٹ نہیں سکتا، یہ تو غالب رہتا ہے، ہم تو غالب نہیں ہیں، ہم تو مغلوب ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ہم مومن ہیں ہی نہیں تو غلبہ کہاں سے آئے گا؟ اس بات کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں تو آپ کو روتا رہتا ہوں، لیکن ہمیں تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں بس دنیا ہے، دنیا چاہیے، دنیا آ رہی ہے، وقت گزار رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، بس۔ باقی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، اور کیا قربانیاں دے دیں گے۔ ابھی عید آنے والی ہے، بقر عید، اور تو ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ تو بہرحال ایک سنجیدہ صورتحال ہے، دیکھنے والی ہے۔ اس کو، آیت کو ذرا آپ اپنے لیے پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی اور اس کو اپنے اوپر، جس میں آپ نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں یا نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ۔ جی ترجمہ سنا دے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا،
اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔